سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوه اصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم۔ وبعولتهن، اور ان کے خامند، احق بردهن، زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو واپس لوٹانے کا، فی ذالک، اس طلاق کے بارے میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ کریں درستگی کا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور ان عورتوں کا بھی ویسے ہی حق ہے جیسا کہ علیہن، ان عورتوں پر حق ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ پاک غالب بھی ہے، حکمتوں والے بھی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی، جس میں اللہ رب العالمین نے 23واں حکم بیان فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں 24واں حکم، انہی احکامات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ 24واں حکم ہے طلاق سے رجوع کے متعلق۔ ایک طلاق یا دو طلاق رجعی دی جائے تو اس سے بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، خاوند کو یہ حق حاصل ہے۔ طلاق دینے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صریح الفاظ میں طلاق دی جائے، یعنی طلاق کا لفظ بول کر طلاق دی جائے۔ تو اس صورت میں اگر کسی نے ایک طلاق دی ہے یا دو دی ہیں تو اس صورت میں خاوند کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سے رجوع کر لے۔ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کہہ دے یا اپنے عمل سے اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے آئے، بیوی بنا لے، بوس و کنار کر لے، مجامعت کر لے، گویا وہ دوبارہ اس کی زوجہ ہے، اس کی بیوی ہے۔ لیکن اس صورت میں جو طلاق دے دی گئی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ باقی رہے گی۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی وقت تیسری دے گا تو یہ ایک نہیں ہوگی، پھر دوبارہ تینوں ہی ہو جائے گی، اور تیسری طلاق کے بعد پھر بغیر نکاح شرعی کے رجوع کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور اگر عدت کے اندر خامد رجوع نہیں کرتا، عدت گزر جاتی ہے، ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دی، تین نہیں دی، دو تک رکھی، اور پھر عدت گزر گئی، تو عدت گزرنے کے بعد عورت بائنہ ہو جاتی ہے۔ بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنا نکاح جہاں چاہے کر سکتی ہے، لیکن اگر اب دوبارہ واپس اکٹھا رہنا چاہیں دونوں تو پھر بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتے،
اب نیا نکاح کرنا ہوگا، نئے حق مہر کے ساتھ، نئے ولیمے کے ساتھ نیا نکاح کرنا ہوگا، پھر دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے صریح الفاظ کی بجائے کنایہ الفاظ میں طلاق دی، کنایہ الفاظ بہت سارے الفاظ ہیں، مثلا بیوی سے کہتا ہے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، یا تو میرے گھر سے چلی جا، یا تو اپنے کسی اور خامن سے نکاح کر لے، اور ایسے الفاظ بول کر مراد طلاق لیتا ہے۔ واضح طلاق کا لفظ نہیں لیکن کنایتاً لفظ ہے، اور اس سے نیت اس کی طلاق کی ہوتی ہے، تو پھر اگر ایک طلاق کی نیت کرے، دو کی نیت کرے، تب تک تو اس کو نکاح کے ساتھ رجوع کا حق ہے، نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس میں بھی 3 طلاق کی نیت کر لی تو اب رجوع کا کوئی حق باقی نہیں، اب نکاح شرعی حلالہ شرعیہ ہوگا، اس کے بعد یہ دوبارہ اس کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے یہاں یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر خامند رجوع کرنا چاہے تو اس کو رجوع کا پورا حق حاصل ہے، لیکن اس رجوع سے مراد اس کی محض عورت کو ستانا نہ ہو۔ ان ارادو اصلاحا، ارادہ اور نیت یہ ہو کہ اب معاملات کو درستگی سے چلانا ہے۔ عرب کے معاشرے میں ایسا ہوتا تھا کہ عورت کو طلاق دیتے اور پھر دوبارہ جب جی چاہتا کہتے جی میں نے الفاظ واپس لے لیے، پھر دے دیتے، پھر واپس لے لیے، 20 دفعہ ایسا کرتے پھر واپس لے لیتے، اور اس طرح عورت کو ستایا کرتے تھے کہ نہ اس کو کہیں اور جانے دیتے، نہ اپنے نکاح میں صحیح طریقے سے رکھتے۔ اسلام نے اسی لیے پابند کر دیا کہ یہ حق بھی صرف 2 دفعہ تک ہے، تیسری دفعہ میں خامن کا یہ حق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر 2 دفعہ تک تم واپس اس کو رکھنا چاہتے ہو اور نیت تمہاری اصلاح کی ہے، درستگی کی ہے، تو تمہیں رجوع کا، واپسی کا پورا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر 3 دے دی تو اس کا حکم اگلی آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ پھر واپسی کی کوئی شکل اور صورت باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کا بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان عورتوں پر مردوں کا حق ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ آج کی دنیا کہتی ہم عورت کو حقوق دلانا چاہتے ہیں، آج مغرب عورت کے حقوق کے نام پر جو گند پھیلا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ حقوق اور آزادی کا نام دے کر آوارگی، بے حیائی، فحاشی، اور عورت کو گھر سے نکال کر کہیں سیل گرل بنا دیا، کہیں ایئر ہوسٹس بنا دیا، کہیں گراؤنڈ ہوسٹس بنا دیا، اور کہیں بازار کی زینت بنا دیا، اور ایک گویا کہ کھلونے سے بھی بدترین چیز بنا دیا، جبکہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، تحفظ دیا ہے، عورت کو حقوق دیے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُنَّ، عورتوں کا ویسے ہی حق ہے۔ عورت کا حق پہلے بیان کیا، مرد کا حق بعد میں بیان کیا۔ فرمایا عورت کا بھی ویسے ہی حق ہے جیسا کہ عورت پر مرد کا حق ہے، حقوق میں برابر ہیں دونوں۔ جس طرح مرد چاہتا ہے مجھے اپنائیت دی جائے، چاہت دی جائے، پیار دیا جائے، اسی طرح عورت کو بھی اسی کا حق ہے، وہ بھی یہ چاہتی ہے۔ اسلام سے پہلے اول تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، سینکڑوں بچیاں عرب کے لوگ زندہ دفن کر دیتے۔ کچھ قبائل جو نہیں کرتے تھے ان کے ہاں بھی عورت جو ہے وہ ایک لونڈی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی،
وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں تھا، نکاح کے معاملے میں اس سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں تھا، عورت بیٹی کے روپ میں تھی تب بھی کوئی حق نہیں، بہن کے روپ میں تب بھی کوئی حق نہیں، بیوی کے روپ میں تب بھی کوئی حق نہیں، ماں کے روپ میں آئی تب بھی کوئی حق نہیں۔ اسلام نے ہر حوالے سے عورت کو عزت دی ہے۔ بیٹی ہے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کی اچھی طرح تربیت کرے، ان پہ خرچ کرے، ان کو تعلیم دے اور پھر ان کا اچھی جگہ نکاح کر دے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ بہن کے روپ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کی عظمت کو بیان کیا۔ خود اپنی بہن شیمہ جب آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اس کے استقبال کرتے، اپنی چادر بچھا کے اس کے اوپر اس کو بٹھایا کرتے۔ اور بیویوں کا حق دیا۔ عرب کے معاشرے کے اندر بیوی سے محبت کا اظہار اس کو انتہائی شرمندگی سمجھا جاتا تھا، آر سمجھا جاتا تھا، بیوی سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا من احب الناس الیک، لوگوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ۔ اپنی بیگم سے، اپنی اہلیہ سے محبت کا اظہار برملا کیا۔ پھر جب اسی سائل نے کہا من الرجال، مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں، تو آپ نے پھر فرمایا ابوہا، اس کے ابا جان، یعنی پھر بھی درمیان میں ان کو ہی لائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق، نہیں، بلکہ فرمایا عائشہ کے ابو سے پیار ہے، پھر بیوی کا ہی ذکر ہے۔ تو یہ ذمہ داری نہیں، حق دیا ہے، محبت دی ہے۔ اور ماں کی جو عظمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ تو دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں۔ ماں کے ساتھ محبت، اللہ کے محبوب فرمایا ایک دفعہ محبت کے ساتھ دیکھ لو، مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ماں کی خدمت کا حکم دیا، 3 دفعہ ماں کے حق کو بیان کیا۔ ہر حوالے سے عورت کو عزت، احترام، تقدس، محبت، اپنائیت اور چاہت یہ اسلام نے دی ہے، اور اس کو گھر کی ملکہ بنا کے رکھا ہے۔ فرمایا عورت کے لیے بھی ویسے ہی حق ہے جیسے عورت کے ذمے تم مردوں کا حق ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، اصول کے مطابق۔ اب آج کل کے لوگ شانہ بشانہ اور مساوات اس کا نام دے کر عورت کی عظمت کو گھٹاتے ہیں۔ اسلام نے تو عورت کی عظمت کو بڑھایا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں برابری ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے۔ برابری کا مطلب تو اس کی عظمت کو تم گھٹا رہے۔ اسلام تو اس کو زیادہ عظمت اور زیادہ فضیلت دے رہا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے عورتوں پہ ایک درجے کی فضیلت حاصل ہے۔ اس فضیلت میں مرد کے ذمے اس کا خیال رکھنا ہے، اس پہ خرچ کرنا ہے، اس کو حفاظت دینا ہے، اس کو دنیا کے اندر عزت دینا ہے، یہ مرد کے ذمے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جملے کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اس درجے کا مطلب یہ ہے کہ مرد بڑا ہے، اور بڑے جو ہیں وہ اپنے حقوق معاف کر دیا کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق ادا کیا کرتے ہیں۔ لہذا مرد کے ذمے ہے کہ اگر اس کے حقوق میں کوئی پامالی بھی ہو جائے تو وہ برداشت کرے۔ بڑے برداشت کرتے ہیں، عورت کا حق پورا دے، اپنے حق میں کمی ہو بھی جائے تو برداشت کر دے، اور مرد کو فوقیت دے کر گھر کا ذمہ دار بنایا، نگران بنایا، قوام بنایا۔ عورت کو کہا کہ تو گھر میں بیٹھ، ملکہ بن کے بیٹھ، شہزادی بن کے بیٹھ، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بیگم کے روپ میں، ماں کے روپ میں۔ اور مرد کو کہا کہ تم جاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، کماؤ،
لا کہ ان کی بھی ضرورتیں پوری کرو، اپنی بھی ضرورتیں پوری کرو۔ تو اس سے بہترین خوبصورت نظام دنیا کی کس تہذیب میں مل سکتا ہے؟ عورت کو مرد کی چھاؤں سے نکال کر معاشرے میں جو بے حیائی اور گندگی کا سیلاب آج ہم پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ مغرب کی اسی آواز کا نتیجہ ہے۔ لہذا عورت کو اگر اسلام کے اصول کے مطابق مرد کی چھتری کے نیچے رہنے دیا جائے تو اسی میں معاشرے کی بھی اصلاح ہے، اسی میں عورت کا بھی تحفظ ہے۔ لہذا یہ جو آواز ہے کہ جناب عورتوں کو باہر نکلنے دیا جائے، کام کاج کرنے دیا جائے، جہاں جن لوگوں نے اس طرح کی آزادی اپنائی، آج وہاں عورت ایک جانور سے بھی بدترین ہے، بچوں کو بھی پالتی ہے، ان کی مشقتیں بھی برداشت کرتی ہے، باہر کام کاج بھی کرتی ہے، گھر کے بھی سارے امور دیکھتی ہے۔ وہ دوہری ذمہ داری اس پہ ڈال دی گئی ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت بڑا حق بھی دیا، بہت بڑا تحفظ بھی دیا، اور مرد کو فوقیت دے کر مرد کی چھتری تلے اس کو تحفظ دیا ہے۔ معاشرے کی اصلاح اور درستگی بھی اسی میں ہے کہ مرد عورت کا نگہبان ہو۔ اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمایا کہ آخر میں کیا فرمایا؟ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جو اس نے کیا ہے اس میں بے پناہ حکمتیں ہیں۔ اگر اس نے عورتوں مردوں کے الگ الگ حقوق رکھے ہیں تو اس میں بھی بے پناہ حکمتیں ہیں جو جن کو ہماری سمجھنے سے قاصر ہے۔ لہذا اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے اس کے نظام کے مطابق اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ خوبصورت، پاکیزہ اور انتہائی خوشبودار بنے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے احکامات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک